میں یہ پروگرام کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو ایک خبر آئی کہ عرفان صدیقی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر دل میں یہ خیال آیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیال یہ بھی آیا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان میرے رب کا ہوتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا بیمار ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ووٹ نہیں دے سکیں گے، اور فیصلہ ساز جو اس وقت پاکستان میں ووٹ اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، 3 سے 4 ووٹ ان کو درکار ہیں، ان میں سے بھی ایک ووٹ انہوں نے اب کم ہو گیا، اور اب اس ووٹ کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ان کی دوڑیں لگ رہی ہوں گی۔ اور جو پلان آپ نے بنایا تھا یقیناً یہ آپ کا پلان ہے، لیکن ہوگا وہی جو میرے رب کا پلان ہے۔ پاکستان میں آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو درجنوں کے حساب سے بلکہ سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز لوگوں نے شیئر کی، اور فرعون کا کیا انجام ہوا، لوگ اپنی کہانی اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس نظام کے اوپر نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ اس نظام کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اور وہ آئینہ کیا تھا اور عبرت کی زندہ تفسیر یہ واقعہ انسان کیسے بھول جاتا ہے۔ دوستو، یہ داستان صرف تاریخ نہیں، عبرت کی زندہ تفسیر ہے۔ فرعون کی کہانی قرآن میں بار بار بیان ہوتی ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ طاقت کا زوال صرف ایک لمحے کی دوری پر ہوتا ہے۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اور اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا بننے کی کوشش کی اور کائنات نے فیصلہ کر لیا کہ اب انجام قریب ہے۔ فرعون نے اپنے نجومیوں سے کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے موت نہ آئے۔ نجومیوں نے ستاروں کا حساب لگایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرعون نے ظلم کی سلطنت کو قانون بنا دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً فرعون زمین میں سرکش ہو گیا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کے دل میں خوف تھا، اسی وقت اللہ نے الہام فرمایا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی، اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، دریا کے حوالے کر دینا، اور گھبرانا مت، نہ رنج کر، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ ماں نے کامتے ہاتھوں سے اپنے لال کو ایک صندوق میں ڈالا اور نیل کے پانیوں کے حوالے کر دیا۔ دریا نے بچے کو کہاں پہنچایا؟ اسی فرعون کے محل کے دروازے پر، جس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچے زندہ نہیں رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ بس فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بن سکے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو دل موم ہو گیا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں جس بچے سے فرعون ڈرتا تھا وہی اس کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ طاقت کے محل میں تقدیر خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہی تھی، اور دریا کی گواہی موسیٰ بڑے ہوئے پیغام حق لے کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، مگر فرعون نے تکبر سے انکار کیا۔ اس نے نشانیوں کو جادو کہا اور اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ کے پیچھے بھاگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نیل کے دریا نے فیصلہ سنایا، موسیٰ اور ان کے ساتھی پار ہو گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت اس پانی میں غرق ہو گیا۔ قرآن نے اس منظر کو یوں محفوظ کیا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ دوستو، فرعون نے ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کی تھی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے مردہ حالت میں زندہ رکھا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ جو خود کو خدا سمجھے وہ آخرکار عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ طاقت کے ہر فرعون کے لیے یہی پیغام ابدی ہے، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ظلم دیر پا نہیں ہوتا، طاقت کے ایوان ہمیشہ نہیں رہتے، اور کبھی کبھی جس بچے سے فرعون ڈرتا تھا وہی اس کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ جو خود کو خدا سمجھتا ہے وہ انجام میں مٹی کا ذرہ بن کر رہ گیا۔ تو آپ نے جو پلان بنانا بنائیں، لیکن ہوگا وہی جو میرے رب کا پلان ہے اور جو سب سے بڑا پلان ہے۔ پاکستان میں قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھا اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو پبلک چوائس ہے یہ فیصلہ آج پاکستان کی عوام نے آج سنایا، 8 فروری کو بھی سنایا۔ سہیل افریدی صاحب جب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کا ایک جم غفیر ان کا تعاقب کرتا ہے، اور پاکستان کی عوام کا فیصلہ کیا ہے، یہ ویژولز اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مقبولیت کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب بتائی جاتا ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف NCCI نے ایک مقدمہ درج کر لیا، اور سہیل افریدی صاحب کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سرکار کی مدیت میں اسے درج کیا، اور NCCI کے مطابق محمد سہیل کے خلاف انکوائری میں سنگین الزامات سامنے آئے، جس نے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے، گمراہ کن اور توہین امیز بیانات اور الزامات کی ویڈیوز PTI کے YouTube چینل پر شیئر کی، اور عنوان لکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا گفتگو نے جو
ایف آئی آر کاٹ لی تھی اور جو درخواست جس کے مطابق یہ کام کیا گیا اور جو مقدمہ درج ہوا اس کے انہوں نے خد و خال جو پیش کیے، کہاں کا واقعہ، کہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں کہی، اور صرف اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں چند لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست خطرے میں ہے اور ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سر ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ہر وقت خطرے میں ہوگی کسی کی بات کہنے کے تناظر میں۔ آپ اسے دیکھیں، ریاست مضبوط ہے، ریاست نے اپنے سے کئی بڑا جو دشمن تھا اس کو نست و نابود کیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، وہ بھاگ گیا، اور یہ سب سے بڑی اس کی مثال ہے۔ جب آپ کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کر دیا اور ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، دیکھیں پاکستان ریاست عوام ہے اور عوام ریاست ہے، اس کے درمیان سر کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ مقبولیت جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ سہیل افریدی صاحب کا بیان کیا تھا، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے کہا کہ مساجد میں سیکیورٹی فورسز وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا، جس کو اب یہ بنیاد بنا کر یہ کیس انہوں نے درج کر لیا ہے۔ سائبر کرائم ونگ کے مطابق مواد میں عوام میں نفرت، خوف اور بد امنی پھیلانے کی کوشش ہے، جس پر پیکا ایکٹ کی دفعات 11، 20 اور 26A کے تحت مقدمہ درج کر لیں گے۔ اب سزا کتنی ہے جی یہ بھی دیکھ لیں، ایک تو دفعہ 11 کے مطابق 3 سال کی سزا ہوگی، اور دفعہ 20 کے تحت 2 سال کی سزا، اور ان کے بس میں تو سر سب کچھ ہے، جو آئینی ترامیم کروا رہے ہیں تو کیا وہ 3 سال اور 2 سال کی سزا نہیں دلوا سکتے؟ بالکل دلوا سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا پلائے عمل دیکھنا ہوگا، اور یہ ایک طرح سے راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے سہیل افریدی کا اسلام آباد آنے کا، اور سہیل افریدی صاحب جب بھی اب آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جو کے پی ہاؤس کے اندر انہوں نے چھاپے مارے، اور مقصد یہ تھا کہ پرانے کیس کے اندر ان کو پکڑا جائے، ضمانت کو کہ انہوں نے جمع کروائی ہوئی اس کی کاپی، لیکن اب یہ نیا مقدمہ ہے اور اس میں ان کو گرفتار جو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مقدمہ تھا علی امین گنڈا پور کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بھائی صاحب جو ہیں شراب کی برآمدگی کا ایک مقدمہ تھا، اور پھر اس میں وارنٹ جاری ہوتے ہیں اور بار بار جاری ہوتے رہے، جب تک علی امین گنڈا پور ان کی بات مانتے رہے تو اس میں تاریخ پر تاریخ ملتی رہی۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کی بات جو ہے وہ نہیں مان رہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ ویڈیوز بھی دوبارہ دکھا دوں، اور عوام کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا وزیر اعظم نکلے، پاکستان کا صدر نکلے، پاکستان میں صدر کی مروثیت کے جو چھوٹے چھوٹے کردار ہیں وہ نکلیں، ان کے بچے نکلیں، ان کے نوکر نکلیں، کوئی بھی نکل آئے، آپ کو اس قسم کا عوام کبھی بھی پروٹوکول نہیں دے گی۔ آپ کو سرکار میں یا تو ملازمین کو کھڑا کرنا پڑے گا یا آپ کو اسکول کے بچوں کو لانا پڑتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر دوں کہ جو پاکستان میں ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے جی 12 نومبر کو، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی ہے سہیل افریدی صاحب کی طرف سے، اور سہیل افریدی صاحب نون لیگ بھی جائے گی، لیٹس سی کہ وہ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر سہیل افریدی کا جو دلچسپ رد عمل آیا، وہ لکھتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ تو بھائی جان وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے انہیں سزا ہو جائے۔ جنہوں نے ساری عمر آپریشن دیکھا ہو، اپنے گھر کے افراد کو، ان کی میتوں کو اٹھایا ہو، جنازوں کو کندھا دیا ہو، تو آپ اسے ایک کیس سے ڈرائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ کیس بنائیں گے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور ایک جائے گا سر دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا، تو کتنے سہیل افریدیوں کو تم گھر بھیجو گے؟ ایک عمران خان گیا، کئی عمران خان آپ کو اس وقت پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایک عمران خان کو ڈیالہ کے اندر قید کیا، لیکن اس کی سوچ کو، اس کے شعور کو آپ قید نہیں کر سکے، وہ شعور آپ کو ہر گھر میں نظر آ رہا ہے۔ آج لاہور کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے، سلمان اکرم راجہ صاحب جی وہ بھی سڑکوں پر آئے، اور کافی عرصے کے بعد جو عملی سیاست، ایک تو آپ ٹی وی پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالت، اور سب نے جو ایک نئی کمپین ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اور سب لوگوں نے یہ اشعار پڑھے اور اس آئین کے حوالے سے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا، 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو ختم کر دیا، یہ حملہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن پاکستان میں وکلا نہیں نکل رہے، تحریک انصاف کے لوگ نکلیں اور وکیل جو ہیں وہ آخری دم پہ دغا دے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان میں عدالت کے جو محافظ تھے انہوں نے اس نظام کو مسلط کرنے اور ترامیم کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ وکلا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آج آپ اس آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور احتجاج نہیں کیا تو سر بہت دیر ہو جائے گی۔ جنہوں نے قبضہ کرنا تھا وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن آج 2025 آلموسٹ 78 برسوں کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے انگریز کے دور میں آزاد تھے اس سے زیادہ آج ہم محکوم ہیں، اور ہماری آزادی جو ہے وہ دوبارہ سے، یعنی 1947 میں جو ہمیں آزادی ملی، جس بنیاد پر ملی، آج ہم اس سے آزادی سے زیادہ آپ کو محکوم نظر آئیں گے، غلام نظر آئیں گے۔ آج مجھے نا کسی دوست نے پاکستان سے فون کیا اور انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور وہ اپنا موقف میرے سامنے رکھ رہے تھے اور ہماری کافی دیر بات ہوتی رہی۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اگر آج پاکستان بنانے والے زندہ ہوتے تو کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ تو میں نے ایک جملہ جو میرے ذہن میں فوری طور پر آیا تو میں نے کہا جی کہ جناب وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوتے۔
तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ताकत जिनके पास है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, बल्कि उस सोच का मसला है जिसे ये दबाना चाहते हैं। लेकिन आज जो मंजर सड़कों पे था वो ये बता रहा है कि एक तहरीक शुरू होगी और बहुत जल्दी इसके नताइज भी मिलेंगे। हमें सिर्फ होपफुल रहना है और इंशाल्लाह तब्दीली जरूर आएगी। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, ये वीडियोस तो शेयर की हैं, लेकिन एक पुरानी वीडियो शहबाज शरीफ साहब की भी शेयर की जा रही है। और ये उन दिनों की बात है जब ये इनकलाबी हुआ करते थे और इन्होंने जब ये तरन्नुम के साथ ये अशार पढ़े तो वो वीडियो, उनकी पुरानी वीडियो इस वक्त पाकिस्तान में शेयर की जा रही है कि भजन तानून की होया, और जिनके बारे में आप बात कर रहे थे आज आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। मैं आपको ये भी खबर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त एहतजाज की हिकमत अमली के लिए तहरीक इंसाफ ने इस इजलास को तलब किया है और ये आज 3 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा कौमी असम्बली में। और शहबाज शरीफ साहब ने जी एक इशाइया दिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जितने भी उनके इत्तेहादी थे वो शामिल हुए और फिर उनका शुक्रिया अदा किया गया। आप शुक्रिया अदा करें, खाने खिलाएं, आज नाश्ता भी हुआ है, सब कुछ आप करें, लेकिन जो बेड़ा गर्क आपने पाकिस्तान के आइन का और दस्तूर का कर दिया और जमहूरियत का कर दिया, सर ऐसा तो अंग्रेज ने इस खित्ते के साथ इतना जुल्म नहीं किया जितना आपने अपने ही वतन के साथ कर दिया। हमारा दुश्मन जब भी हम पे हमला करता है ना, तो उसका टारगेट होता है कि यहाँ के लोगों को मारो, यहाँ की इमारतों पर हमला करो, यहाँ के जो फौजी जवान हैं उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन आपने जो हमला किया, आपने तो पूरे पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के जो आपका आईनी ढांचा था, इसे तबाह कर दिया। और अब इस पार्लिमान का वजूद और इस पार्लिमान की अब कोई हैसियत नहीं रही और इसमें इस हुकूमत का हाथ है जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जी फैसिलिटेट किया है। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि 39 तरामीम की मंजूरी और सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 के करीब तरामीम में इनको मंजूर कर लिया है। काबीना से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मसौदा आज ऐवान में किसी वक्त पेश किया जाएगा और दोबारा गौर करेंगे। अब देखना यह है कि ये जो एक नंबर कम हुआ है इसको कैसे पूरा किया जाएगा और इनकी क्या प्लानिंग है। आज 2011 के शहबाज शरीफ साहब के पुराने बयान जो हैं वो एक बार फिर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब को कहा था कि सदर का दफ्तर खाली करो और हमारे पैसे वापस करो। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम इस चौक पे तुम्हें उल्टा लटकाएंगे, पेट फाड़ कर पैसे वापस लेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, ये उनके अल्फाज थे। लेकिन आज जब शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हैं, यानी इनकी हुकूमत के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना की मर्जी से, मंजूरी से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से, और आपने एक इशाइये का एहतमाम किया, लोगों को मुबारकबाद दी। आज आप करने क्या जा रहे हैं? जिस शख्स को आपने घसीटना था ना पाकिस्तान की सड़कों पर, उसका पेट फाड़ कर पैसा निकालना था, आप उसे ताहयात अस्तना देने जा रहे हैं। तो सर ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये उनकी सियासत है। और एक फजल रहमान साहब हैं जिन्हें हलवा नहीं मिला और वो दुबई चले गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन की प्रवास के जरिए कराची से दुबई रवाना हुए और फजल रहमान के बेटे असद महमूद भी उनके साथ दुबई रवाना हुए हैं जी। और एक तरफ मुल्क में तरमीम लाई जा रही है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं है। फिर से एक बयान वकार ज़का का गर्दिश कर रहा है। लंदन में उन्होंने ये बयान दिया। पहले वो ये कह रहे थे कि डिक्टेशन में फोर्स लूँगा, और फिर उन्होंने एक और बात कही कि वज़ीर आज़म आप मुझे बनाएं और इकरारुल हसन मेरी पार्टी को ज्वाइन करे और मेरी पार्टी से वज़ीर आला बन जाए और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। तो वो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में मुझे मौका दिया जाए, बाकी लोगों को मौका मिल रहा है तो हम पीछे क्यों रहें। अब आई डोंट नो कि इनको कौन लॉन्च करता है, ये किसके कहने पर इस किस्म के बयान देते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। अब कौन ऐसा शख्स होगा जो वकार ज़का को इस तरह से संजीदा लेगा, और ये जो बयानात उन्होंने 2-3 दिनों से वो जारी कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी है कि जो लोग उनका इंटरव्यू करते हैं जाकर, उनका असल में मकसद क्या होता है और क्यों उनसे ये सवाल नहीं किया जाता कि आप क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करेंगे, उनके नंबर 2 बनकर काम करेंगे और उनके वज़ीर आज़म कहलाएंगे। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, हमें डिक्टेशन लेनी चाहिए, वो मुझे डिक्टेट करें और मैं उनकी डिक्टेशन के मुताबिक जो काम करूंगा। उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनके पास सारा डेटा उनके पास मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो हमें बताएं कि हमने काम कैसे करना है और हम काम करेंगे। तो देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत का सर एक तो वैसे ही जनाजा पढ़ा जा चुका है और अब इसको दफनाने का वक्त हुआ चाहता है, और फिर रस्म कुल है। फिर कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिनको लॉन्च किया जाता है। यार आपने अगर अपनी सियासत को करना है पाकिस्तान में तो आप अपनी पार्टी का कोई एजेंडा रखें, आप बताएं कि जो जमातें पहले नहीं कर सकी हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर है ना, उसके खिलाफ बात करो और आपको पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्पेस मिल सकेगी। आपका ध्यान, उन लोगों का ध्यान जो पार्टी मेकर्स हैं, किंग मेकर्स हैं, आपके ऊपर पड़ेगा और आपको मौका मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जो 27वीं तरमीम है, ये क्या पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और इसका क्या नतीजा निकलेगा आने वाले दिनों में? कुछ सवालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और 27वीं तरमीम और इससे जुड़े हुए चंद अहम सवालात। दोस्तों, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर एक बुनियादी तब्दीली 27वीं तरमीम लाएगी
اور ہماری 78 برسوں سے جو جنگ تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر مسلسل مداخلت کرنا، اب اس کی ایک نئی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کچھ انتہائی اہم سوالات کہ ڈھانچہ جمہوریت کا کس طرح سے تباہ ہوگا، اور فوج کے اندر سے جو آپ نے ایک نیا کمانڈ جو ڈیفنس سسٹم متعارف کروا رہے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا، اور آرٹیکل 243 اٹس جسٹ اے بگننگ، کیا یہ آغاز ہے، اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اور ایک پرماننٹ رول فوج کا ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے۔ پاکستان کے عسکری ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی لانے جا رہا ہے آرٹیکل 243، اسے گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے وسیع متنازع آئینی اصلاح قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ترمیم کے تحت ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس CDF ڈیفنس فورسز قائم کیا جائے گا، جو تینوں افواج کا سربراہ ہوگا۔ پہلی چیز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا خاتمہ، نومبر 27 2025 جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں مجھے گھر جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CSC ختم ہو گیا تو تینوں افواج کے درمیان رابطے اور کوارڈینیشن کے لیے نیا فورم کون سا ہوگا؟ دوسری چیز، اختیارات کا جو نیا آپ کو ایک جن کو اکٹھا کر کے ایک نیا عہدہ بنانے جا رہے ہیں، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ نئے نظام میں تمام عسکری طاقت ایک ہی عہدے میں اسے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ تبدیلی ادارہ جاتی توازن کو بگاڑنے اور طاقت کا جو مرکز ہے اسے بڑھانے کے مترادف ہوگا، یعنی آپ نے جو پاور تھی اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اسے تینوں افواج میں عدم اعتماد اور رقابت مزید گہری ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک کنسرن پاکستان میں شو کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز، طاقت کے درمیان توازن ترمیم سے سویلین بالادستی کا اصول کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، دنیا کے مختلف جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ رابطے میں ہوتے ہیں، اور آپ کی فورن پالیسی کو پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی جو سول حکومت ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا عوام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جمہوریت کے راستے آپ اس کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور آپ کے فیصلے قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فرد واحد کے پاس یہ سب اختیارات چلے جائیں گے۔ جو سب سے اہم سوال اس وقت پاکستان میں ناقدین یہ کر رہے ہیں کہ یہ قدم کسی ایک شخصیت یا ادارے کے مفاد میں دکھائی دیتا ہے، نہ کہ قومی سلامتی کے وسیع تر مفاد میں۔ اگر آپ غور کریں، جو چوتھی چیز ہے کہ فضائیہ اور بحریہ کے خدشات کو فضائیہ CDF اگر بحریہ کے تبادلے، ترقیوں اور فیصلوں کا اختیار حاصل ہوگا، اور یہ احساس محرومی اور ادارہ جاتی بے چینی کو جنم دے سکتا ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ 5 ستاروں والا ایئر مارشل یا ایڈمرل 4 ستاروں والے آرمی چیف کے کیا ماتحت ہوگا؟ ایٹمی کمانڈ میں نئی تبدیلی، یہ 5واں نقطہ۔ مجوزہ بل کے مطابق ایک نیا عہدہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ قائم کیا جائے گا، جو کہ ہونے جا رہا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اسے لگ ہی رہا ہے کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ، اور اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی پارلیمان سے، ایوان سے، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے۔ یہ عہدہ آرمی چیف کی سفارش پر اور وزیر اعظم کے مشورے سے صرف فوج سے منتخب ہوگا۔ اس سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کنٹرول نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے نکل کر جو NCA ہے بڑی فوج کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، صدر صاحب ہیں، باقی لوگ سب بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، دین یو میک اے ڈیسیژن۔ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس وقت نیشنل جو آپ کا NCA ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اس کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور پھر یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا تھا ایک سول حکومت نے اور پاکستان کے اداروں نے کہ کیا ہمارے پاس جو نیوکلیئر آپشنز ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو ایٹمی ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول ہے، یہ تبدیلی انتہائی خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دنیا ہم سے سوال کر سکتی ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کا جو فرد واحد ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان یا پاکستانی جمہوری حکومت کے پاس اختیار نہیں، جسے پارلیمان نے خود سرنڈر کر دیا۔ اس طرح تمام ایٹمی ہتھیار اور ڈیلیوری سسٹم عملی طور پر فوج کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ نیوی کے زیر استعمال جو سیکنڈ اسٹرائک میزائل ہیں وہ بھی۔ یہ اقدام جنگی حالات میں فیصلہ سازی میں تاخیر اور رابطے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں مسلسل یہ بتایا جا رہا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ پاکستان نے دشمن کو نہ صرف مات دی بلکہ اپنے سے کئی بڑا جو دشمن تھا اسے اس کے گھر میں ہم نے گھس کر مارا۔ ایک بڑی کامیابی ملی۔ اس کامیابی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی خوشی منا رہے ہیں، اور بار بار ہماری اس کامیابی کو اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور ہم شکل دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں تو یہی نظر آیا کہ پاکستان نے بہترین طریقے سے، پاکستان کی ایئر فورس نے بہترین انداز میں کامیابیاں سمیٹی، لیکن جب ٹی وی پر بیٹھا ایک وزیر آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ جناب اسے مزید مؤثر بنانا ہے، تو بھائی جان کیا پہلے مؤثر نہیں تھا؟ اور جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ تاخیر، رابطے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو اس کو برج کرنے کے لیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب اگر ماضی میں وہ جتنا بھی نظام آپ کا وہ افیکٹو نہیں تھا، تو ہمیں پھر اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی، اور اسے ایک نئے سسٹم کے مطابق کیوں چینج کیا جا رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق دوستو، یہ ملٹری اجارہ داری کی ایک نئی شکل ہوگی جو قومی سلامتی کے نظام کو غیر متوازن کر سکتی ہے۔ جو 7ویں چیز ہے کہ 5 سٹار افسران کو تاحیات تحفظ ترمیم میں یہ شک شامل ہے کہ 5 سٹار افسران، فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کو زندگی بھر آئینی حیثیت، استثناء اور تمام مراد حاصل ہوں گی۔ انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا۔ پاکستان میں اگر آپ مختلف جو
तजिया निगार हैं, खासतौर पे जिनका दिफा के साथ ताल्लुक है और वो उस कबीले से ताल्लुक नहीं रखते जो इस तरमीम के हक में है, वो ये बताते हैं कि ये शेख जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने और उसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शामिल की गई। अब ये जो आइनी तजाद और जमहूरी असूल के तनाजुर में अगर इसको देखा जाए, किसी फौजी अफसर को ताहयात आइनी इस्तिस्ना देना जमहूरी बालादस्ती के बुनियादी असूल के मुनाफी है। देखें, इससे पहले ये ख्याल क्यों आया, आज की तारीख में 2025 में ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप अपनी कुर्सी से, अपनी आइनी हदूद से निकलकर पाकिस्तान की सियासत में, इदारों में मुदाखलत करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको इसी किस्म के बंद बांधने पड़ेंगे, इस किस्म के महाज जो हैं उन्हें महफूज बनाना पड़ेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, इससे पहले जो कुछ उनके साथ हुआ या उनके बारे में जो बातें, एक अदालत का फैसला आया या जनरल बाजवा के एहतसाब की बातें हुई, तो मौजूदा क़यादत ने यकीनन ये सोचा होगा कि क्यों ना हम इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दें और एक आइनी इस्तिस्ना हासिल कर लिया जाए। जो काम हम कर रहे हैं या हमारे से पहले करके जा चुके हैं, जो उनको चैलेंजेस दरपेश रहे, हमने इस चैलेंज को भी किसी तरह काउंटर करना है। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में, हत्ता कि अमेरिका में भी फौजी सरबराहान को जो आइनी इख्तियारात हैं, यानी जो हासिल नहीं है इस किस्म के, जो पाकिस्तान में अब मिल जाएंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में एक फौजी अफसर खुद आइनी इदारा बनने जा रहा है? कि तरमीम दिफाई ढांचे को आइनी तौर पर मुंजमद कर देगी, मुस्तकबिल को किसी भी सिविल हुकूमत के लिए इस्लाह या तब्दीली का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके नतीजे में जमहूरी निगरानी तकरीबन ख़त्म और इदारा जाती बालादस्ती मुस्तकिल हो जाएगी। इस तरमीम से मुस्तबिल में अफवाज के दरमियान इख्तलाफात, सिविल मिलिट्री तनाव और सियासी बहरान बढ़ने का खदशा है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने कुछ लोगों को महफूज कर दिया और उसके बदले आपकी हुकूमत को हमेशा के लिए कायम रखा जाएगा, तो जनाब ये आपकी गलतफहमी है। याद रखिएगा, वो लोग जो आज जमहूरियत के चैंपियंस बन के हमें बताते हैं कि हमने कौम के वसी तर मफाद में सब कुछ कर दिया, भाईजान आपने पार्लिमान को लूला लंगड़ा बना दिया, अंधा कर दिया, माजूर कर दिया, सब कुछ आपने उनके हवाले कर दिया और ये इब्तदा है। दोस्तों, जब ताकत के ईवानों में बैठी हुई शख्सियात को आप इस तरह से सपोर्ट करें तो सर आपको एक आदत सी पड़ जाती है कि हाँ, ताकत कम है, इसको मजीद इसमें इजाफा किया जाए। तो अब वहाँ पर यही हो रहा है, जो उनकी आइनी हैसियत है उसको आपने मजीद दुआम बख्शा। जो खदशात हैं सियासी बुरहान के, वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। ताकत का ये नया निज़ाम जमहूरी इदारों की खुद मुख्तारी को मजीद महदूद कर देगा, याद रखेगा। माहिरीन ये भी समझते हैं कि ये कदम आइनी अस्करी मरकजियत और अदारा जाती बादशाहत की समत एक इशारा है कि मुल्क के अंदर तमाम फैसले कुछ शख्सियात करेंगी और उन शख्सियात में से भी एक ख़ास शख्सियत को ज़्यादा जो है वो वेटेज दी जाएगी और उसके पास ज़्यादा आइनी पावर्स आने जा रही है। अहम सवाल जो इससे जुड़े हुए हैं कि जो तमाम इख्तियारात एक शख्स के हाथ में होगा तो एहतसाब कौन करेगा? यहाँ पर इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म खैर उससे यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन सदर साहब के पास है, उसके अलावा पाकिस्तान के ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं इनके पास है। तो एहतसाब कैसे होगा? CJSSC के खात्मे के बाद तीनों अफवाज के दरमियान राब्ते का मैकेनिज्म और नया फोरम क्या होगा? एटमी कमांड हमेशा फौज के कंट्रोल से क्यों इनके कंट्रोल में क्यों रहेगी? और क्या वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अब भी दिफाई फैसलों में हकीकी इख्तियार रखेंगे? ये भी इंतहाई अहम सवाल है। और क्या ये तरमीम कौमी सलामती के लिए है या अदारा जाती मफाद के लिए? क्या पाकिस्तान एक आइनी अस्करी रियासत की तरफ बढ़ रहा है? ये सबसे अहम नकात हैं और इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं बल्कि ताकत, इख्तियार, आइन के तवाज़ुन की एक नई समत है। ये फैसला तय करेगा कि पाकिस्तान जमहूरी रियासत बनेगा या आइनी अस्करी